اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ۔ دل سے نکلی ہوئی دعا ہوں میں، مولا تجھ کو پکارتا ہوں میں، آپ کب آئیں گے میرے صاحب، آپ کب آئیں گے میرے صاحب، روز کعبے کو دیکھتا ہوں میں، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوں میں، مولا تجھ کو پکارتا ہوں میں، آنکھ زندہ ہے روشنی کے بنا، دل دھڑکتا ہے زندگی کے بنا، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، روز مر مر کے جی رہا ہوں میں، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوں میں، مولا تجھ کو پکارتا ہوں میں، اپنی پہچان کا ہنر دیجئے، میرے وجدان کو اثر کیجئے، آپ ہیں سر بسر عطا ہی عطا، اور سر تا قدم خطا ہوں میں، دل سے نکلی ہوئی
دعا ہوں میں مولا تجھ کو پکارتا ہوں میں، ہے جنہیں دیکھنے کی چاہ رضا، ایک صاحب ہے اور ایک خدا، کون پہلے دکھائے گا جلوہ، بس یہی بات سوچتا ہوں میں، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوں میں، مولا تجھ کو پکارتا ہوں میں۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ اللہ میں ملتمس ہوں آغا صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے درس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ انتہائی قابل عزت و احترام سامعین، ناظرین، موضوع گفتگو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غیر معروف اصحاب، وہ اصحاب کے جن کا تذکرہ کم ہو پاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ پہلا درس ہے۔ اس درس میں جن اصحاب کا ذکر کیا جائے گا ان میں شامل ہیں جناب محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، پہلی یہ شخصیت۔ دوسری شخصیت عامر ابن الحمق الخزاعی، اور انہی کے ساتھ ساتھ رہنے والی شخصیت جناب حجر ابن عدی، ان کا بھی ایک حد تک ذکر ہو جائے گا۔ پہلی وہ شخصیت جن کا ہم نے نام لیا، محمد ان کا نام ہے، ابی حذیفہ ان کے والد کا نام ہے، عتبہ دادا، ربیعہ پردادا۔ یہ عتبہ اور ربیعہ، یہ جو دادا اور پردادا ہیں، کافر ہیں، کفار ہیں، بلکہ عتبہ وہ ہے کہ جو جنگ بدر میں، جو ماہ مبارک رمضان میں واقع ہوئی جنگ بدر میں، رسول کے مقابلے میں آیا اور واصل جہنم ہوا۔ ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا ہے، ولید بن عتبہ امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، واصل جہنم ہوا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ بات بیان کروں گا کہ محمد جن کا نام ہے امیر المومنین کے وفادار ہیں، ان کی رشتہ داری وہاں سے کیا ہے، بہت توجہ کیجئے۔ جنگ بدر میں ہوا کیا تھا پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ جنگ بدر میں 3 لوگ لشکر اسلام سے گئے ہیں اور 3 لوگ لشکر کفار سے۔ معاملہ یہ تھا کہ لشکر کفار سے جو 3 لوگ گئے ہیں، یہ کون تھے؟ ان میں عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ اور شیبہ، یہ 3 لوگ کفار کے لشکر سے آئے ہیں۔ یہاں سے 3 لوگ گئے ہیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ اور جناب ابو عبیدہ یا عبیدہ، سرکار کے رشتہ داری ان سے لگتی ہے۔ اپنے قریبی ترین لوگوں کو کائنات کے نبی نے بھیجا۔ اب ہوا یہ کہ ولید مقابلے میں آیا امام علی علیہ السلام کے، واصل جہنم کیا۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آیا۔ اس طریقے کی ایک جنگ بدر کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ مولا کائنات نے جب ولید کو واصل جہنم کیا تو اس کے بعد ان دونوں کو قتل کرنے میں امیر المومنین شریک ہوئے۔ اس کے بعد کتنے سارے لوگ ایسے آئے جنگ بدر میں، ابو جہل وغیرہ، اور شیبہ کے علاوہ حنظلہ ابن ابی سفیان کا بیٹا حنظلہ، یہ سب ان کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ کفر کے سبب یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں سے، رسول اسلام سے جنگ کرنے آئے تھے اور مولا کائنات کی ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے عتبہ کو مارا
اور امیر المومنین علیہ السلام نے ولید ابن عتبہ کو مارا، اور اس کے علاوہ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ ابن ابی سفیان کو مارا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کی رشتہ داری بنتی ہے حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان سے۔ عتبہ کون ہے؟ عتبہ کون ہے؟ ابو سفیان کا عتبہ سسر ہے، ہندہ کا باپ ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا ہے۔ ولید بن عتبہ کون ہے؟ ولید بن عتبہ ابو سفیان کا سالہ ہے، ہندہ کا بھائی ہے، اور معاویہ ابن ابی سفیان کا ماموں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، موضوع گفتگو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں رشتہ داری کن لوگوں سے ہے اور وفاداری کن ہستیوں سے ہے۔ محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ۔ اب توجہ کیجئے گا، جنگ بدر میں جو 3 لوگ امیر المومنین کی تلوار کے ذریعے واصل جہنم ہوئے کفر کے سبب، ان میں ایک تھا عتبہ، معاویہ ابن ابی سفیان سے اس کی رشتہ داری نانا، دوسرا ولید ابن عتبہ، مولا کائنات نے ان کو واصل جہنم کیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان سے ولید ابن عتبہ کی رشتہ داری یہ کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا ماموں، اس کے علاوہ حنظلہ ابن ابی سفیان مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ ان کی کیا رشتہ داری؟ حنظلہ ابن ابی سفیان کی کیا رشتہ داری معاویہ ابن ابی سفیان سے؟ حنظلہ ابن ابی سفیان بھائی ہے، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کا بھائی حنظلہ ابن ابی سفیان کے دونوں بیٹے ہیں۔ مولا کائنات نے ان تینوں کو واصل جہنم کیا، کفر کے سبب اسلام کے مقابلے میں آئے تھے یہ لوگ۔ اب توجہ کیجئے گا کیسے یہ جو 3 لشکر میں نے بیان کیا، 3 لوگ یہاں سے آئے، 3 لوگ یہاں سے آئے، مولا کائنات نے ولید کو قتل کیا، اس کے بعد ان دونوں کو قتل کرنے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام شریک ہوئے۔ اسی وجہ سے 2 مرتبہ کم از کم نہج البلاغہ میں مختلف جگہ امیر المومنین علیہ السلام نے حاکم شام کو ذکر کیا ہے کہ میں وہی ابو الحسن ہوں، فانا ابو الحسن، میں وہی ابو الحسن ہوں، قاتل جدک و خالک و اخیک شدخا فی البدر، میں وہ علی ہوں جس نے، اے معاویہ ابن ابی سفیان تم جنگ کی باتیں کر رہے ہو، میں وہ علی ہوں جس نے تمہارے نانا کو بھی، تمہارے ماموں کو بھی، نانا یعنی عتبہ، تمہارے ماموں یعنی ولید ابن عتبہ، اور تمہارے بھائی یعنی حنظلہ ابن ابی سفیان، تینوں کو جنگ بدر میں واصل جہنم کیا۔ میں وہ علی ہوں اور میرے پاس ابھی وہی تلوار ہے، میرا وہی جذبہ ہے، دع الناس جانبا واخرج الیہ، لوگوں کو ایک طرف کرو، میرے مقابلے میں آؤ۔ علی علیہ السلام کا یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے جملہ۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پہ بھی مولا کائنات نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اب توجہ کیجیے، ہمارا موضوع گفتگو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے غیر معروف اصحاب۔ یہ جو رسول کے لشکر میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ابی حذیفہ، ان ابی حذیفہ کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی حذیفہ، یہ مولا کائنات کے وفادار ہیں۔ اب توجہ کیجئے، یہ ابی حذیفہ کون ہے؟ یہ ابی حذیفہ ولید بن عتبہ کے بھائی ہے۔ ولید بن عتبہ جو کفار کے لشکر سے آیا اور واصل جہنم ہوا مولا کائنات کے تلوار سے، اس کا سگا بھائی ابی حذیفہ ابن عتبہ یہ رسول کے لشکر میں شامل ہے۔ سرکار کے لشکر میں ابی حذیفہ ابن عتبہ، کافر کا بیٹا جو مومن ہو چکا ہے، وہ شامل ہے، اور حقیقی مومن تھے، رسول کے وفادار تھے۔ پروردگار جس کو ایمان کی دولت سے سرشار کرے، رسول کے وفادار تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی وفادار ہیں۔ اسی وجہ سے جنگ بدر میں ہوا یہ تھا کہ کفار کے لشکر میں آپس میں جنگ ہونے والی تھی اور اس جنگ کو روکا گیا۔ کس کے درمیان؟ ابو جہل کے درمیان اور عتبہ ابن ربیعہ کے درمیان۔ یہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے جذبات لگ رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد چاہے کم ہو لیکن ان کا جو جوش، جذبہ اور رسول کا احترام لگ رہا ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی۔ یہاں سے ابو جہل نے کہا کیونکہ تمہارا سگا بیٹا سامنے والی طرف ہے، یعنی کون؟ ابی حذیفہ، کیونکہ تمہارا سگا بیٹا یعنی تمہارے بیٹے ولید کا بھائی وہاں موجود ہے، اس وجہ سے تم جنگ سے کترا رہے ہو۔ جب یہ کہا ابو جہل نے تو دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور لڑنے لگے۔ آپس میں کفار نے انہیں علیحدہ علیحدہ کیا۔ اس کے بعد عتبہ نے کہا بس اب سب سے پہلے میں ہی جنگ کے لیے جاؤں گا۔ یہ جب کہا تو سب سے پہلے آیا اور سب سے پہلے واصل جہنم ہو گیا۔ اس کا سگا بیٹا ہے ابی حذیفہ، رسول کے وفادار ہے، امیر المومنین کے وفادار ہیں۔ اب
توجہ کیجئے، ابو حذیفہ کی رشتہ داری کیا ہو گئی؟ حاکم شام کے ساتھ۔ ابی حذیفہ وہ ہیں کہ جن کی رشتہ داری حاکم شام سے یہ کہ حاکم شام کا ماموں ہے۔ ابی حذیفہ ہندہ کا بھائی ہے۔ ابی حذیفہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کا ماموں ہے۔ ابی حذیفہ عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ہے۔ ابی حذیفہ ابو سفیان کا سالہ ہے۔ یہاں تک بات آ گئی، واضح ہو گئی؟ اب سنیے، مگر رسول کا وفادار ہے۔ اسی ابی حذیفہ کا بیٹا جس کا نام ہے محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، یہ مولا کائنات کے وفاداروں میں ہے۔ صرف یہ رشتہ داری سمجھانے میں مجھے یہ وقت لگا، اور یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے اس طرح سمجھایا گیا کہ رشتہ داری سمجھ لیں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ جو محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ہے، یہ محمد امیر المومنین کے وفادار ہیں، امیر المومنین کے لشکر میں ہیں، جنگ صفین میں شامل ہیں، جنگ جمل میں شامل ہیں، مولا کائنات کے ساتھ ساتھ شریک ہیں۔ مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان سے کیا رشتہ داری ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے سگے ماموں کا بیٹا ہے، سگے ماموں کا بیٹا ہے محمد ابن ابی حذیفہ۔ معاملہ یہ ہوا، ایسی بہادری سے ہر جنگ میں لڑ رہے ہیں، ایسی بہادری سے علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے کہا، غدیر میں کہا، من کنت مولا فعلی المولا، مولا کائنات کا لشکر وہ لشکر ہے کہ جن کے لشکر کی تمام صفات وہی ہیں جو رسول کے لشکر کی صفات ہوا کرتی تھی۔ کائنات کے نبی کے لشکر میں روزے دار تھے، کائنات کے نبی کے لشکر میں عبادت گزار تھے، سرکار کے لشکر میں راتوں کو جاگ کے تلاوت کرنے والے تھے، سرکار کے لشکر میں عبادات کرنے والے موجود تھے۔ اور میں تمہارے لشکر کے پاس آیا تو یہاں مجھے وہ نظر آئے کہ جو منافقین ہیں، وہ نظر آئے کہ جو اس وقت کفار کے لشکر میں موجود تھے آج تمہارے لشکر میں موجود ہیں۔ محمد ابن ابی حذیفہ یہ شخصیت ہے، یعنی حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے ماموں کا بیٹا ہے، مگر معاویہ ابن ابی سفیان نے علی علیہ السلام سے وفاداری کے سبب پکڑ کے قید کر لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، قید میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر علی علیہ السلام کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، مولا کائنات کی ولایت کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، مولا کائنات سے وفاداری نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ بھرے مجمع میں، دربار میں ایک مرتبہ حاکم شام نے محمد ابن ابی حذیفہ یعنی اپنے ماموں، سگے ماموں کے بیٹے کو بلایا کہ لے کے آؤ، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں تاریخ کی مختلف کتب میں یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن بن کامل، اس کے علاوہ الکامل، اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور دوسری کتابیں کہ جو اصحاب کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں، ان میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنگ بدر کی تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، مکتب تشیع کی تاریخ میں یا غیر تشیع کی تاریخ میں ایک حد تک یہ باتیں ایک ہی جگہ نہیں، پھیلی ہوئی مختلف کتابوں میں یہ باتیں مل جائیں گی۔ وقت کی کمی کے سبب ہم حوالے نہیں دے رہے۔ منتہی الاعمال فی تواریخ النبی والآل، اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ محمد ابن ابی حذیفہ وہ ہیں کہ بھرے دربار میں حاکم شام نے بلوایا اور کہا علی پہ سب و شتم کرو، اب بتاؤ علم یئن الوقت، کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم علی سے اپنے آپ کو جدا کر لو تاکہ ہماری عطاؤں کا مرکز بن جاؤ، قید سے بھی تمہیں آزادی دے دیں اور تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں۔ کہا کہ دیکھو اے حاکم شام، تم مجھے جانتے ہو اور میں بھی تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں بھی تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ کیوں؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے ماموں کے بیٹے ہیں، بچپن سے جانتا ہوں، اور تم لوگ وہ تھے جو کفار کے لشکر میں تھے، تم لوگ وہ تھے جو کفار تھے اور رسول کے لشکر میں مؤمنین تھے، رسول تھے، تم ان سے جنگ کرتے ہوئے اس وقت بھی آ رہے تھے اور آج رسول کے وسیع سے جنگ کر رہے ہو۔ میں تمہاری بھی صفات جانتا ہوں اور تمہارے لشکر کی بھی صفات جانتا ہوں، اور تمہارے لشکر میں جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی جانتا ہوں کہ کس سبب خوف کے مارے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی ایسے سخت جملے بولے ہیں، حاکم کے سامنے بول رہے ہیں، قید و بند کی انتہائی سخت ترین اذیت برداشت کرنے کے بعد بول رہے ہیں۔ دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا، دوبارہ قید میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ بڑی مشکلات سے جب کسی طرح
آزاد کیا گیا، آزاد نہیں کیا گیا، منتقل کیا جا رہا تھا کہیں۔ ایک شخص کو بھیجا عمرو عاص نے حاکم شام کے حکم سے، اس نے جا کے حضرت محمد ابن ابی حذیفہ جو علی کے وفادار تھے مگر حاکم شام کے رشتہ دار تھے، محمد ابن ابی حذیفہ کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ عشق علی علیہ السلام میں یہ شخصیت قربان ہو گئی، محمد ابن ابی حذیفہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے امام کے صحابی کے ذکر کی جانب بڑھوں، آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ذکر کیا جنگ بدر میں کون آیا تھا لشکر اسلام کے مقابلے میں؟ سب سے پہلے ولید ابن عتبہ۔ ولید ابن عتبہ اس کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ مولا کائنات نے ولید ابن عتبہ یعنی حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے ماموں اور ہندہ کے بیٹے اور ابو سفیان کے سالے واصل جہنم کیا تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ ولید بن عتبہ کا ہی نام آپ کو ملے گا اس وقت کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور یزید کا خط آتا ہے مدینہ کے حاکم ولید ابن عتبہ کے پاس۔ یہ ولید ابن عتبہ کون ہے اور وہ ولید ابن عتبہ کون تھا؟ اس شبہے کو دور کر دوں، اس کے بعد امام کے اگلے صحابی کا ذکر کیا جائے گا۔ سنیے، یہ ولید ابن عتبہ کون ہے جو مدینہ میں ہے؟ وہ ولید ابن عتبہ جو جنگ بدر میں تھا وہ قتل کر دیا گیا، ولید بھی اور اس کا باپ عتبہ بھی کافر تھے۔ انہی کافروں کے نام پہ ابو سفیان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عتبہ، یعنی معاویہ کے بھائی کا نام عتبہ رکھا۔ عتبہ کو جب بیٹا ہوا اس کا نام ولید رکھا گیا۔ عتبہ کون تھا؟ معاویہ کا بھائی، یزید کا چچا، یزید کے چچا کا بیٹا ولید ابن عتبہ تھا۔ یہ سب اپنوں میں بانٹا کرتے تھے حکومتیں۔ یزید کے چچا کا بیٹا تھا ولید ابن عتبہ، یہ دوسرا ولید ابن عتبہ ہے جو مدینے کا گورنر تھا۔ اس کے پاس یزید لعین نے خط لکھا تھا اور کہا تھا حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، اور اگر بیعت نہ کریں تو وابعث برأسہ الیہ، حسین کا سر جواب میں مجھ تک بھیجنا۔ یہ ولید ابن عتبہ کو خط آیا تھا۔ اب پلٹ کر آئیے، گفتگو ہو رہی تھی امیر المومنین علیہ السلام کے غیر معروف اصحاب کے حوالے سے۔ ان میں پہلی ہستی جس کا ذکر ہم نے کیا، دوبارہ آخری مرتبہ اس نام کو ہم ذکر کر رہے ہیں، جناب محمد، ان کا نام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے باوفا صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے ابی حذیفہ کے بیٹے ہیں، یہ محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ۔ دوسری وہ شخصیت کہ جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے باوفا صحابی جناب عامر ابن الحمق الخزاعی۔ عامر ان کا نام ہے، الحمق ان کے والد گرامی کا نام ہے، الخزاعی قبیلے سے ہیں۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے ذکر بہت کم ہو پاتا ہے مگر بہت عظیم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ شخصیت ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ینادی مناد یوم القیامہ این حواری امیر المؤمنین، قیامت کے دن ندا دی جائے گی، صدا آئے گی کہ علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے حواری کہاں ہیں، انتہائی باوفا صاحب کہاں ہیں؟ فیقوم عامر ابن الحمق، تو چند لوگ کھڑے ہوں گے، 4 ہستیوں کا نام ذکر ہوا ہے اس والی روایت میں، چند لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں عامر ابن الحمق الخزاعی ہیں۔ ان 4 کے بھی نام تبرکاً ہم ذکر کرتے رہے ہیں، عامر ابن الحمق الخزاعی، میثم ابن یحییٰ تمار جن کا ذکر نہیں ہو پائے گا کیونکہ غیر معروف اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ محمد ابن ابی بکر، ان کا بھی ذکر نہیں ہو پائے گا، اس کے علاوہ جناب اویس القرنی، ان کا بھی ذکر نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس میں کام کیا جا سکتا ہے۔ ان ہستیوں کی بھی الگ الگ تاریخ ہے اور ان کی الگ الگ صفات احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ جناب میثم ابن یحییٰ تمار، حضرت اویس قرنی، جناب محمد ابن ابی بکر جنہیں علی علیہ السلام اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ ہستی ہیں جو قیامت کے دن حواری علی علیہ السلام میں شامل ہوں گے۔ حواری یعنی انتہائی قریبی اصحاب، اصحاب کا درجہ الگ ہے، حضرت عمار یاسر اصحاب میں ہیں مگر ان حواری میں شامل
نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں عامر ابن الحمق الخزاعی کس شخصیت کا نام ہے۔ حضرت عامر ابن الحمق وہ ہیں کہ جو صحابی رسول بھی شمار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابی ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات کے بابا صحابی ہیں۔ ایسے بابا صحابی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، حدیث غدیر پر عمل کر رہے ہیں، اور نہ صرف عمل کر رہے ہیں بلکہ یہی حدیث اور مولا کائنات کے فضائل پہ مشتمل احادیث لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ عامر ابن الحمق، عامر ابن الحمق وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت حجر ابن عدی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے ہیں۔ حضرت حجر ابن عدی، ان کا نام حتماً سماعتوں سے گزرا ہوگا۔ حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی وہ شخصیت ہیں کہ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام لے کر امام حسن علیہ السلام نے امان نامہ مانگا تھا۔ صلح امام حسن علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان سنو، ان اصحاب کو تم کچھ نہیں کرو گے۔ ان میں نام جناب صاحب ابن سوحان کا بھی نام تھا، چند اصحاب کا جن کا ذکر انشاءاللہ دروس میں آئے گا۔ اس کے علاوہ حضرت حجر ابن عدی، جناب عامر ابن الحمق الخزاعی کا بھی نام تھا، مگر عامر ابن الحمق وہ ہیں کہ جن کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے احتجاج کیا ہے۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ ہستی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی تک حاکم شام کچھ نہیں کر سکا ان اصحاب کا۔ صلحوں کی برکات تھیں کہ ان اصحاب کو اور زندگی مل گئی اور فضائل علی علیہ السلام بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ ہستی ہیں کہ حضرت حجر ابن عدی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں۔ حکم آ گیا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے، قید کر لیا جائے یا ان کا سر بھیجا جائے اگر یہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے۔ حضرت حجر ابن عدی کو قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، ان کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا اور کچھ اصحاب کو پکڑ لیا گیا۔ حجر ابن عدی وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے زوجہ رسول حضرت عائشہ تک نے احتجاج کیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہ تم نے جنہیں قتل کیا ہے، کہا میں نے اس لیے قتل کیا کہ ان کی قتل کرنے میں اصلاح امت سمجھ رہا تھا۔ زوجہ رسول کہتی ہیں کہ مگر میں نے نبی کی حدیث سنی تھی کہ جس سرزمین پہ تم نے حجر کو قتل کیا ہے اس سرزمین پہ اللہ کے نیک بندے قتل کیے جائیں گے جو جنت میں جائیں گے، اور پھر قتل کرنے والی کی مذمت۔ یہی وجہ بنی کہ حاکم شام کے لیے بد دعا کی جاتی تھی زوجہ رسول کی جانب سے، اور شدید اختلاف کا سبب ایک یہ بھی بنا حجر ابن عدی کی شہادت اور اس کے علاوہ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت۔ پلٹ کر آئیے اس بات کی طرف کہ حجر ابن عدی کون سی شخصیت ہیں اور عامر ابن الحمق سے ان کا کیا تعلق ہے۔ عامر ابن الحمق سے ان کا یہ تعلق ہے، انتہائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حجر ابن عدی کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک جملہ پیش کروں جس طریقے سے عجیب انداز سے نقل کیا جاتا ہے۔ حجر ابن عدی انتہائی عبادت گزار، حجر ابن عدی وہ شخصیت کہ انتہائی عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ فصاحت بلاغت کے مالک۔ حجر ابن عدی وہ شخصیت کہ اگر جمعے کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے خطیب جمعے نماز کو شروع کرو، وقت نکل رہا ہے، اگر وہ نہیں شروع کرے پھر حجر کہیں، پھر نہیں شروع کرے، حجر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو پیچھے سارا کا سارا مجمع حجر ابن عدی کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگتا ہے۔ حجر ابن عدی ایسی شخصیت کا نام ہے۔ حاکم شام کے پاس قید کر کے لے جایا جا رہا ہے، قید خانے میں رکھا ہوا ہے، عبادت گزاری میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ داروغہ زندان نے آ کے کہا حجر اتنے برے نہیں ہو جیسا ہم سمجھتے تھے، تم عبادت گزار ہو، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ علی پر تبرہ کرو، علی سے برات کا اظہار کرو، علی کو گالی دو اور دوسروں کی دشمن علی کی تعریف کر دو، میں گواہی دیتا ہوں تمہیں زندگی بخشوا دوں گا۔ کہا حجر ایسی زندگی پہ لعنت کرتا ہے جس میں ولائے علی نہ ہو۔ یہ حجر ابن عدی ہیں۔ مولا کائنات نے حضرت حجر ابن عدی کو زخمی ہونے کے بعد
حضرت حجر ابن عدی نے کہا، کھڑے ہوئے مولا کائنات کی جانب دیکھا اور جملہ کہا، اشعار پڑھے مولا کی مدح میں، زخمی ہونے کے بعد۔ 20 رمضان کی بات ہے، یہ 19 رمضان کے بعد کی بات ہے، جب ضربت لگ چکی تھی علی علیہ السلام کو۔ اصحاب آ رہے ہیں، ایسے میں حجر ابن عدی نے جب کھڑے ہو کے اشعار پڑھنا شروع کیے، مولا کائنات نے دیکھا اور کہا، اے حجر کیفا بکا، ہوگا کیسا جب تمہیں مجھ سے براعت کے لیے کہا جائے گا؟ کہا مولا کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، آپ سے براعت نہیں کروں گا۔ حجر ایسا ہی ہوگا، مگر میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک سوال جس کی جانب میں اشارہ کر دوں، حضرت حجر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے تقیہ والا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اب حجر تقیہ کریں یا نہ کریں، اگر تقیہ کریں تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے بیان کیا، حجر ابن عدی اللہ اکبر کہتے ہیں تو پورا مجمع اقتدا کرنے لگتا ہے۔ اب حجر جو بیان کریں اسے باقاعدہ دین سمجھا جانے لگے گا۔ حجر ابن عدی کو قید کر لیا گیا، داروغہ زندان نے آ کے کہا تم انتہائی عبادت گزار ہو، راتوں کو تلاوت قرآن کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، علی سے براعت کا اظہار کرو۔ کیا کہا؟ حجر ایسی زندگی پہ لعنت کرتا ہے، کہا تم علی سے براعت کا اظہار کرو، میں زندگی بخشوا دوں گا۔ حجر ایسی زندگی پہ لعنت کرتا ہے جس میں علی علیہ السلام کی ولایت محبت نہ ہو۔ اے حجر تم نہیں سدھرو گے، کوئی آخری خواہش ہے؟ یعنی عجیب وجہ ذکر کی جاتی ہے۔ کہا میرے بیٹے کو میرے سامنے لاؤ اور قتل کر دو، مجھے خوف ہے کہیں میری شہادت کے بعد، اب جوان بیٹا ہے، ہو سکتا ہے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، دین علی سے پھر نہ جائے، تو میں چاہتا ہوں بچے کو میرے سامنے پہلے قتل کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا بیٹا دین علی پر ہی اس دنیا سے گیا، اس کے بعد مجھے قتل کرنا۔ یہ حجر ابن عدی ہے۔ حجر ابن عدی اس ہستی کا نام ہے کہ جو علی علیہ السلام کے ایسے باوفا کہ جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا ہے امیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جس جگہ شام میں یہ اس وقت مدفون ہے، اس علاقے میں سب سے پہلے امیر بن کے حجر ابن عدی آئے تھے، یعنی علم بردار بن کے، لشکر انہی کی سرداری میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت حجر ابن عدی کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، قید کر لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہی کے ساتھ ساتھ رہنے والی شخصیت کا نام ہے عامر ابن الحمق۔ عامر ابن الحمق الخزاعی وہ ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی تاکہ میں اور علی علیہ السلام کا دین پہنچا سکوں، یہاں تک کہ زیاد بن ابی کا دور ہے، گورنری زیاد بن ابی کے ہاتھ میں، ویسے حاکم شام کا دور ہے۔ حکم ملا جہاں جہاں یہ اصحاب ملے انہیں پکڑ لو اور ان کا سر تن سے جدا کر دو، یا قتل کر دو، زندہ یا مردہ حالت میں ہم تک پہنچاؤ، اور خاص طور سے عامر ابن الحمق کو ہم تک پہنچایا جائے، زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں۔ نہیں ملے، عامر ابن الحمق ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ موصل کا نام ظاہراً ذکر ہوا ہے مختلف مقامات پہ۔ حضرت عامر ابن الحمق ہجرت کر کے جا چکے ہیں، ان کی زوجہ کو پکڑ لیا گیا، آمنہ بنت شریط، ان کی زوجہ کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت حجر کی زوجہ آمنہ بنت شریط کو پکڑ لیا گیا، 2 سال گزر گئے قید خانے میں، زد و کوب کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حجر ابن عدی کے انتہائی قریبی دوست عامر ابن الحمق کا نہیں بیان کیا۔ آپ توجہ کیجئے گا، عامر ابن الحمق کون ہے؟ عامر وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ساتھ ایک غلام ہے جس کا نام ہے ظاہر، زی الف دو چشمی ہے اور ری، ظاہر۔ ظاہر نامی غلام ہے جو ساتھ ساتھ ہجرت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ زوجہ کو قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے پیچھے فوج بھیجی گئی، علی علیہ السلام کی جانب سے ان کو علم مل چکا ہے کہ یہ کب قتل ہوں گے، کیسے قتل ہوں گے، کب قتل ہوں گے، کیسے قتل ہوں گے، یہ ان کو پتہ ہے۔ ایک مقام پہ پہنچے، ایک غار میں پہنچے، بلکہ یہ بھی روایت میں ملا کہ ان کی شہادت میں جن و انس دونوں شامل ہوں گے۔ شیطان اژدہے کی صورت میں آیا، اس نے ڈسا، اور اس کے بعد یہ ملعون لوگ آئے اور تلوار سے سر قلم بھی کر دیا۔ اس اعتبار سے جن و انس دونوں شریک ہوئے عامر ابن الحمق کی شہادت میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، عامر وہ ہیں کہ ان کا غلام ظاہر ساتھ ساتھ ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھے ہیں، اپنے غلام سے کہا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، کچھ دیر بعد میرے پیچھے فوج آئے گی اور مجھے یہیں سے
گرفتار کر لے گی، مجھے یہیں قتل کیا جائے گا، میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، نیزے پر بلند کر کے شام بھیجا جائے گا۔ اسلام میں پہلی شخصیت حضرت عمرو بن الحمق کہ جن کا سر نیزے پر بلند کر کے شام بھیجا گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے احتجاجاً حاکم شام کو خط لکھا کہ تم نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو رات بھر عبادت کیا کرتا تھا، جو صحابی رسول تھا، اور امان دے کے قتل کیا، ایسی امان دے کے قتل کیا اگر پرندے کو بھی کوئی اتنا عہد و پیمان دینے کے بعد امان نامہ دے دیتا تو پرندہ بھی پہاڑ سے اتر آتا، لیکن تم نے امان دینے کے بعد علی کے صحابی، نبی کے صحابی عمرو بن الحمق کو قتل کر دیا۔ امام حسین نے حضرت عمرو کی شہادت پہ احتجاج کیا، اپنے غلام کو آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، عمرو ابن الحمق کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، اب ایک کام یہ کرنا کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو قتل ہونے کے بعد آنا اور میرا سر تن جدا ہو چکا ہوگا، میرے جسد کو دفنا دینا، میں تمہیں عظیم بشارت دے رہا ہوں، اس کے منتظر رہنا۔ اپنے غلام ظاہر کو یہ عظیم بشارت دی، غلام چلا گیا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، غلام آیا جسد کو غسل و کفن دینے کے بعد دفنا دیا۔ اب انتظار میں ہے کہ وہ بشارت کب ملے گی، معاملہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بشارت کا بیان کروں، حضرت عمرو ابن الحمق کا سر شام پہنچا، زوجہ کے سامنے سر ڈالا تو شکر ادا کیا خداوند متعال کا۔ سنیے گا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اس درس کا۔ حضرت عمرو ابن الحمق وہ ہیں کہ جن کے غلام انتظار میں ہے کہ وہ کون سی بشارت تھی جو میرے آقا نے بشارت دی تھی۔ 60 ہجری گزری، 61 ہجری آئی، امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ تشریف لائے، ظاہر جو عمرو ابن الحمق کا غلام تھا کربلا پہنچا، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا اور شہدائے کربلا میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ زیارت ناہیہ میں جملہ ملا، السلام علی عمرو ابن الحمق، السلام علی ظاہر مولا عمرو ابن الحمق، سلام ہو ظاہر پر جو عمرو ابن الحمق کا غلام تھا اور شہدائے کربلا میں شامل ہوا۔ یعنی کیسی بشارت دی عمرو ابن الحمق نے کہ قیامت تک معصوم جب بھی زیارت پڑے گا تو تم بھی سلام کا مصداق قرار پاؤ گے۔ پروردگار بحق امیر المومنین علیہ السلام ہم تمام کو ملائکہ کائنات اور محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔